امثال کی کتاب 9 باب اور اس کی 10ویں آیت آج ہم خدا کی کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے خدا کا خوف۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کا خوف، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ اگر ہم بات کریں تو حکمت کا مطلب کیا ہے؟ عقل مندی، دانائی، اور پھر اس سے آگے ہم بڑھیں تو دوسرا جو لفظ ہمیں یہاں پر ملتا ہے وہ ہے اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ فہم کیا ہے؟ فہم کا کی مطلب ہے؟ پہلے حکمت کا مطلب ہے عقل مندی، اور فہم کا مطلب کیا ہے؟ سمجھداری۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان جو ہے یہ فہم ہے۔ آج میں اور آپ مسیحی ہوتے ہوئے خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہم موجودہ دور کی سچویشن کے مطابق حکمت سے کام لیتے ہیں، یا ہم اس قدوس کی پہچان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو فہم کے ساتھ یعنی سمجھداری کے ساتھ گزارتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ یہاں پر خدا کے کلام میں امثال کی کتاب لکھنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ یعنی جو شخص خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے وہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے، سارے کام بڑی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اس قدوس کی پہچان رکھتے ہوئے فہم کے ساتھ چلتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے خدا کا خوف۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ خوف دراصل دو قسم کا، خوف دو قسم کا خوف ہے۔ ایک خوف غلط خوف ہے جو دنیاوی طور پر ابلیس کا ایک منصوبہ ہے جو ہمیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور خدا سے دور کرتا ہے۔ لیکن دوسرا خوف خدا کا خوف ہے جو ہمیں سمجھدار بناتا ہے، جو ہمیں عقل مند بناتا ہے، جو ہمیں خدا کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے، جو ہمیں خدا کی قوی ہاتھ کے سایہ تلے رکھتا ہے۔ تو خوف کتنے قسم کا ہے؟ دو قسم کا خوف ہے۔ پہلا خوف کون سا ہے؟ یعنی دو خوف ہیں، دو طرح کے خوف ہیں۔ ایک خوف کون سا ہے؟ خدا کا خوف ہے، اور دوسرا خوف شیطان کا، ابلیس کا خوف ہے۔ یعنی ایک خوف غلط خوف ہے اور
اور دوسرا خوف جو ہے وہ درست خوف ہے. اور بائبل مقدس کا یہ انمول پیغام ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. زندہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ایک گیت بڑا مشہور گیت ہے، خوف نہ کھا نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا. اور پھر آج ایک اور نیا گیت بڑا زبردست عارف روجر کا ہی گیت ہے، اس میں وہ کہتا ہے خوف نہ کر نہ ڈر، خوف نہ کھا نہ ڈر جا، میں تیرے ساتھ ہوں. تو بائبل مقدس کا یہ انمول پیغام ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور یہ الفاظ تقریباً 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے کہ خوف نہ کر، اور 365 مرتبہ بائبل مقدس میں مختلف طرح سے یہ آیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. زندگی میں مختلف مراحل، سچویشنز ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور سال میں 365 دن ہیں، اور 365 مرتبہ خدا نے ہر روز کے لیے ایک مرتبہ ہم سے یہ کلام کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. آمین. خوف نہ کھا نہ گھبرا نہ ڈر جا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو خداوند کا خوف پاک ہے، خدا کا خوف پاک ہے اور وہ ابد تک قائم رہے گا. اس خوف کے نہ ہونے سے، خدا کا خوف نہ ہونے سے صرف گناہ پیدا ہوتا ہے، صرف انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور ڈھول کا پول جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور انجام اس کا ہولناک ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ خدا کے خوف سے مراد کیا ہے، خدا کا خوف کیا ہے؟ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. اور کوئی؟ خدا کا خوف پاک ہے، خدا کا خوف بدی سے کنارہ کرنا ہے، اور شریروں میں نہ جانا ہے. جی، بدی سے نفرت رکھنا ہے. خدا کا خوف کی ہے کیا ہے؟ خدا کا خوف کیا؟ خدا کا خوف یہ ہے کہ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے اس کی حضوری میں آ جانا، بلکہ خدا کے خوف کا مطلب یہ ہے اس کی تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا، اس پر توکل کرنا، برائی سے نفرت رکھنا. یہ خدا کا خوف ہے. اگر میں اس کو آسان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے گھر میں ٹائم سے عبادت پر آنا، اور جو وقت دعا کے لیے، پرستش کے لیے، کلام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، پابندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کی تعظیم کرتے ہوئے وہ وقت خدا کو دینا. خدا کے خوف سے مراد خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس کی بات سننا، اور پھر اس کی فرما برداری کرنا، اس کی تابع داری کرنا، اور اس کے احکام اپنی اولاد اور
اپنی قوم اور پھر اس کو پشت در پشت سکھانا، یہ خدا کا خوف ہے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم خدا کے خوف کے تعلق سے دیکھیں تو خدا کا خوف ماننے والے خدا کے کلام کو اپنے گلے کا توق بنا لیتے تھے، اس کے کلام کو اپنے دروازے کی چوکھٹ پر لکھ دیتے تھے۔ یہاں پر میں آیا جب گلی میں اس علاقے میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا ہر دروازے کے اوپر نا ریڈ کلر کی کراس لگی ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے خدا کے نام کی نشاندہی کرنا کہ آئی ایم کرسچن، ہم کرسچن ہیں، وی آر کرسچنز، ہم مسیحی ہیں۔ اکثر روڈ سے گزرے نا، گاڑیاں گزرتی ہوگی، ریڈ کلر کی کراس نشاندہی کرتی ہوگی کہ اتنے کرسچن رہ جائیں۔ آمین۔ تو یعنی کہ خدا کے کلام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ خدا کا خوف ہے۔ اگر ہم کلام میں سے استثنا 6 باب اور 13ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اسی کی عبادت کرنا۔ اور وائس کہتا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، یہ خدا کا خوف ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے خوف میں اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم بات کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کا ہمیں خوف نہیں ماننا۔ کہیں میں کرسچن ہوں، میں مسیحی ہوں، سب بولے میں مسیحی ہوں اور میں خدا کا خوف مانتا ہوں، میں خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہوں۔ اور جو شخص خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے وہ بتوں سے، غیر معبودوں سے اور دیوی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا، اور وہ دوسرے انسانوں کا خوف نہیں مانتا، اور وہ دنیاوی آفتوں سے بھی نہیں گھبراتا۔ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن سے ہمیں خوف نہیں کھانا۔ تو پہلی بات ہے کہ ہمیں بتوں سے، غیر معبودوں سے اور دیوی دیوتاؤں سے خوف نہیں ماننا۔ ہم ہیں ایماندار کہ جے کر بلی ابھی لنگ دے گا بڑے کام ہے نا، یہ ابھی نیچ مار دے دس کرا ہو لگ جائے کام ہے ٹھیک نہیں ہے نا۔ بلی رستہ کاٹ جائے تو اسی کی کہتے ہیں تو ہندی سے کیا کرتے ہیں اب شروع ہو گئے پنجابی سے کیا کرتے ہیں کام خراب ہو گیا۔ ہمیں دوسرے انسانوں کا خوف نہیں ماننا۔ اور پچھلے دنوں میں جو واقعات رونما ہوئے، ایک خوف تھا، لیکن خوف کس چیز کا؟ بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کی ورشپ کرتے ہوئے کہ ہمیں ان کا خوف نہیں ماننا جو صرف بدن کو قتل کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کا خوف ماننا ہے جو بدن اور روح دونوں کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج ہمیں دوسرے انسانوں کا بھی خوف نہیں ماننا، ہمیں دنیاوی آفتوں کا بھی خوف نہیں ماننا ہے نا۔ ابھی تو وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، نہیں تو اس کے ہاتھ بلانا میں بھی سب پسند کرتے ہیں، کرونا آ گیا نا۔ ہمیں دنیاوی آفتوں کا بھی خوف نہیں ماننا۔
حادثات پیش آتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، ذہن میں خیالات آتے ہیں، سوال جنم لیتے ہیں، دل نہیں گھبراتا، خدا دلیری دیتا ہے، کلام سے تسلی دیتا ہے کہ یہ باتیں وقوع پذیر ہونی ہے۔ یہ خداوند کے منہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں جو پورے ہونے ہیں۔ فقط ہمیں اعتقاد رکھنا ہے، ہمیں اس کے خوف میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں دلیر ہو کر اس کے ساتھ چلنا ہے اور اس کے نام کی گواہی دینی ہے۔ آمین۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سارے ذرا اپنا ہاتھ اٹھاؤ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ آؤ پھر خدا کی جلال کی زوردار تعریف۔ آمین۔ یہ جو ساری باتیں اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے نجات دہندہ مسیح خداوند کی آمد نزدیک ہے۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی آمد کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ آمین۔ ہمیں خوف کا خوف بھی نہیں ماننا، ہمیں خوف کا خوف بھی نہیں ماننا۔ کئی دفعہ سنے نا فلانی جگہ کے واقعہ ہے کہ خوف سا ہے، ہم اس خوف کا اتنا خوف لے لیتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خوف کا خوف بھی نہیں ماننا۔ مصیبت اور سخت تکلیف غیر نجات یافتہ شخص کو ڈراتی ہے۔ جو شخص نجات یافتہ ہے، مصیبت اور سخت تکلیف نجات یافتہ شخص کو نہیں ڈرا سکتی۔ اس لیے آج خدا کے خوف میں زندگی گزاریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ ایماندار اپنے دنیاوی خوف کو اپنے خداوند پر ڈال دیتا ہے۔ جو غیر نجات یافتہ شخص ہے وہ مصیبت اور تکلیف میں گھبراتا ہے، لیکن جو نجات یافتہ ہے وہ خوف میں، مصیبت میں، تکلیف میں خدا کے حضور میں چلا جاتا ہے اور اپنا خوف خداوند پر ڈال دیتا ہے، اپنی جو مصیبت ہے وہ خداوند پر ڈال دیتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے خوف میں زندگی گزاریں اور اس کے نام کو جلال دینے والے بن سکیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کلام میں لکھا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ اور مقدس پطرس رسول یہ فرماتا ہے، اے خداوند سے ڈرنے والوں اس کی ستائش کرو۔ اور اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ لکھا ہے کہ کلیسیا خداوند کے خوف پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ ایک مثال ہمیں کرنیلیس کی ملتی ہے، اور کرنیلیس ایسا شخص تھا جو خدا سے ڈرتا تھا اور وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا اور اس کی عبادت کرتا تھا۔ آج ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو
ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کرے اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچنے دے۔ خداوند کا خوف جو کہ حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کتاب کے اندر جب مسیح خداوند آسمان پر اٹھا لیے گئے اور اس کے بعد شاگردوں نے خدمت کا آغاز کیا اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے ان مسیحیوں کے خلاف ایکشن لیا اور انہیں ستانا شروع کر دیا، انہیں ڈرانا شروع کر دیا، انہیں دھمکانا شروع کر دیا۔ لیکن وہ لوگ خدا کے خوف میں زندگی گزارتے تھے اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کلیسیا یعنی لوگ بڑھتے اور خداوند میں ترقی کرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک نیرو شہنشاہ جو ہے وہ آیا اور اس نے مسیحیوں پر اس قدر ظلم و تشدد کیا کہ مسیحیوں کو صلیب بنا کر اس پر کیلوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا اور بازار کے اندر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ پھر خدا کے لوگ جہاں پر اکٹھے ہو کر عبادت کرتے تھے اس گھر کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا اور خدا کا کلام جو ان کے پاس تھا اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا جاتا اور مسیحی چھپتے تھے، غاروں کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ تو میں یہاں پر جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مسیح کے نام کی خاطر ستائے جاتے تھے، ڈرائے جاتے تھے، دھمکائے جاتے تھے، جلا دیے جاتے تھے، لیکن تو بھی وہ مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ مسیح خداوند نے فرمایا تھا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، وہ اپنی جانوں کے نذرانے خدا کے سامنے پیش کر دیتے لیکن مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے خوف میں زندگی گزارتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایسے حالات ہوں ہمیں خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں دلیر ہو کر خدا کے نام کی گواہی دینی ہے۔ تو میں بات کروں گا کہ خدا کا خوف کیا ہے۔ خدا کا خوف بدی سے عداوت ہے، خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے، خدا کا خوف ایماندار کا خزانہ ہے، خداوند کا خوف حیات کا چشمہ ہے۔ خدا نے ہمیں چنا ہے، ہم جو رد کیے ہوئے تھے، ہم جو کسی قوم یا امت کے نہ تھے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے چنا ہے اور اس کے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کیا ہے تاکہ ہم اس کے گھرانے اور خاندان میں شامل ہو جائیں۔ میں یہاں پر دوبارہ بات کروں گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بجلی کے بل بڑھا دیے گئے نا، اس کے حوالے سے احتجاج ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن، ہر ایک چیز جو ہے ہاتھ لگانے کو بھی دل نہیں کرتا ہے نا۔ حالات ایسے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے کو حاجت مند ہے نا،
بھوکے رہ سکتے ہیں، حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ میرا اور آپ کا خداوند یہ فرماتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ آج ہمارا خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے خوف میں زندگی گزاریں۔ ایک آخری بات، جو شخص خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے، خدا کے خوف کے نتائج بڑے اعلیٰ ہیں۔ جڑا شخص خدا کے خوف سے زندگی گزارتا ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اگر ہم خدا کے خوف کے نتائج پر بات کریں تو یہاں پر میرے پاس چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خدا کے خوف کے نتائج یہ ہیں کہ اس سے خدا خوش ہوتا ہے، اس سے خدا خوش ہوتا ہے، اس سے خدا کے فرزندوں پر قرض اور رحم میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے خدا کے حضور مقبولیت ہوتی ہے، اس سے خدا کی شفقت حاصل ہوتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے، اس سے اعتماد حاصل ہوتا ہے، اس سے بدی سے دور رہنے کی توفیق ملتی ہے۔ یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس سے دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ یوسف خدا کے خوف میں زندگی گزارتا تھا، بدی سے عداوت رکھتا تھا، خدا نے اسے برکت دی۔ آمین۔ تو اس سے دعاؤں کا جواب ملتا ہے، اور آخری بار خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے سے عمر کی درازی حاصل ہوتی ہے۔ آئے آج ہم دعا کریں اور خدا ہمیں اپنے خوف میں زندگی گزارنے کا فضل عطا کرے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور زندہ خدا کے حضور دعا کرنے والے بنیں۔